صاحب نے استفادہ کیا اپنے نانا آنی الشیخ عبدالعزیز سے۔ اب ہماری سند میں سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز امام العالم الکبیر عبدالعزیز بن ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مراد ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہماری تمام سندوں میں ضرور آئیں گے۔ ولادت 1159، 25 رمضان المبارک، تاریخی نام غلام حلیم، عربی تعلیم 11 سال کی عمر میں حاصل کر کے 15 سال کی عمر میں فراغت حاصل ہوئی۔ علوم کو اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے استفادہ کیا۔ جب والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تو والد صاحب کے تلامذہ سے آپ نے استفادہ فرمایا، خاص کر کے آپ کے والد کے تلمیذ مولانا محمد عاشق پھولتی جو ارشد تلامذہ میں سے ہیں شاہ ولی اللہ کے، وہ آپ کے خاص الخاص استاد ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں یہ، اکبر و اولادہ۔ پورا نسب نامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اولاد کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس خانودے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا کہ کتنی اولادیں تھیں۔ آئندہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات میں کہیں آپ کے نسب کا بھی ذکر آ جائے گا، آپ کی اولاد اور خاندان کا پورا نقشہ۔ تو حضرت شاہ صاحب آپ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اولاد میں سے تھے۔ حافظہ بھی بڑا قوی تھا، فطانت میں بھی خاص مقام تھا، تقریر بڑی جامع اور مرتب ہوتی تھی۔ اپنے زمانے کے لوگ ابو حنیفہ کہتے تھے، حتیٰ کہ 6000 احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ تدریس و تصنیف، افتاء اور حدیث اور تفسیر میں ایک عجیب و غریب ملکہ حاصل تھا۔ علوم عقلیہ میں بھی خاص مناسبت تھی، لیکن ایسے لوگ بہت جلد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مولانا 25 سال کی عمر میں ہی بیمار ہو گئے۔ مناظرے کا خاص مزاج تھا، تعبیر رویا، فصاحت و بلاغت یہ آپ کی خصوصیات میں سے شمار کی جاتی ہے۔ آپ نے دہلی اور کلکتہ ہندوستان کے 2 شہر کے علاوہ اور کوئی شہر دیکھا ہی نہیں۔ والد بزرگوار کی وفات کے بعد اللہ نے عمر میں برکت دی تو 60 سال تک درس دیتے رہے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے تلامذہ میں آپ کے تینوں بھائی شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، یہ تینوں بھائی آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور آپ ہی کے تلمیذ شاہ اسماعیل شہید اور شاہ محمد اسحاق بھی ہے، بلکہ مولانا عبداللہ بودھانوی، مفتی الہی بخش کاندلوی، ابو سعید مجددی، رشید الدین بخاری، اور میں نے اپنی عالی سند میں ذکر کیا تھا کہ میں نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے، اور انہوں نے حضرت تھانوی سے، اور انہوں نے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے، اور شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے شاہ عبدالعزیز سے، اس طرح شاہ عبدالعزیز کے تلامذہ میں شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی بھی ہے۔ آپ کی وفات 1239 میں ہوئی، اور بعض نے کہا 1249 میں ہوئی۔ اگر 39 میں ہوئی تو 80 سال کی عمر ہے،
اور اگر 49 میں ہوئی تو 90 سال کی عمر ہے۔ قبرستان مہدیان یعنی دہلی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کی تصانیف میں فتح العزیز، جس کو آپ تفسیر عزیزی کہتے ہیں، آپ نے مکمل لکھی تھی، لیکن حالات و حوادث کے نظر ہو گئی اور فقط پہلا پارہ اور آخری 30واں پارہ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے تفسیر عزیزی کا، ورنہ بہت بڑی تفسیر یہ لکھی گئی۔ آپ کے فتاوی عزیزیہ بھی مکتبہ جامعہ میں ہے۔ آپ نے رد شیعیت میں اتنی عظیم کتاب تالیف فرمائی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، وہ بھی مکتبہ جامعہ میں ہے۔ آپ ہی کی کتاب بستان المحدثین بہت عمدہ فارسی زبان میں، اور آپ کی کتاب کا ذکر آیا تھا طبقات کے ذیل میں اجالہ نافعہ اصول حدیث میں، جس کا اردو ترجمہ فوائد جامعہ عبدالحلیم چشتی کا کیا ہوا۔ اسی طرح اصول میں کتاب ما یجب حفظہ للناظر کے نام سے، اور آپ ہی کی کتاب میزان البلاغہ ہے، میزان الکلام ہے۔ غالباً آپ کے شرح عقائد مطبوعہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہے، اس کے آخر میں جو میزان العقائد ہے، اسی کا نام میزان الکلام ہے۔ شرح ہدایت الحکمت بھی آپ نے لکھی۔ میر زاہد ملا جلال پر آپ کا حاشیہ ہے، اور شرح مواقف پر بھی آپ کا حاشیہ موجود ہے۔ اس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا یہ ذکر تھا۔ یہ بڑے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 عبدالعزیز، نمبر 2 رفیع الدین، نمبر 3 عبدالقادر، نمبر 4 عبدالغنی، اور ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا امت العزیز۔ تو بڑے بیٹے یہی تھے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 2 نکاح ہوئے۔ ایک پہلی بیوی سے ایک ہی بیٹا ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ البتہ دوسرا نکاح جو ہوا تو ان سے بیٹے ہوئے شاہ عبدالعزیز، جو بڑے بیٹے جن کا ذکر شریف چل رہا ہے، لیکن ان کی کوئی مذکر اولاد نہیں تھی۔ شاہ عبدالعزیز کی فقط مؤنث اولاد میں 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی جو کہ اپنے بھتیجے عیسیٰ ابن رفیع الدین سے نکاح کرایا، غالباً ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور دوسری بیٹی کا نکاح شاہ اسحاق صاحب کے والد محمد افضل سے کرایا، اور ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام اسحاق، جن کا تعارف ابھی گزرا، جو نواسے ہیں، اور دوسرے کا نام یعقوب، جو چھوٹے تھے، اور دونوں نے مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ اور تیسری بیٹی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، جو حقیقت میں مولانا عبدالحی بودھانوی کی بیوی ہے۔ مولانا عبدالحی بودھانوی جو داماد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور انہی کے بیٹے ہیں شاہ عبد القیوم۔ تو جس طریقے سے شاہ اسحاق صاحب دہلوی نواسے ہیں شاہ عبدالعزیز کے، مولانا عبد القیوم بودھانوی بھی نواسے ہیں، لیکن ان کا نکاح ہوا شاہ اسحاق صاحب کی بیٹی سے، تو گویا ایک طرف وہ نواسے ہیں شاہ عبدالعزیز کے،
اور دوسری طرف وہ داماد ہیں شاہ اسحاق صاحب دہلوی کے۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے شاہ رفیع الدین کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور جہاں تک شاہ عبد القادر صاحب کا تعلق ہے ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زینب۔ یہ وہی عبد القادر ہیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، صاحب ترجمۃ القرآن، اور انہی نے اس کے حواشی لکھے جس کا نام ہے موضح القرآن۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ عبد القادر کی ایک بیٹی زینب تھی اور زینب کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی، جن کا نکاح حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ سے ہوا۔ مولانا اسماعیل شہید گویا داماد ہیں، نواسا داماد ہیں شاہ عبد القادر کی۔ چوتھے بھائی جن کو شاہ عبد الغنی کہا جاتا ہے، عبد الغنی کے جہاں تک تعلق ہے 2 بیٹے، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ ایک بیٹے جن کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید، تو شاہ اسماعیل شہید عبد الغنی کے واسطے سے شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور امت العزیز کی اولاد کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا یہ پورا خاندان علمی خاندان ہے، جن میں کئی شخصیتوں کا ذکر آیا۔ نمبر 1 شاہ عبد العزیز، جن کے احسانات اور جن کی کتابیں اور وہی مرکز الاسانید ہیں، اور دوسرے شاہ رفیع الدین، ان کا بھی ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ شاہ عبد الغنی کی کوئی علمی چیز سامنے نہیں، لیکن شاہ اسماعیل شہید ان کے بیٹے ہیں، جن کی کتاب تقویت الایمان بڑی مشہور کتاب ہے، اور اصول حدیث میں بھی آپ کا ایک رسالہ ہے۔ بہرحال یہ مشائخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے گویا اولادوں میں سے ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو قبول فرمایا۔